بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 60 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے محمد بن قاسم کی میدان جنگ میں دعا۔ تو دوستوں، صبح کی نماز کے بعد مسلمانوں کی فوج کیل کانٹے سے لیس ہو کر صفوں میں کھڑی ہو گئی۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک پرجوش تقریر کی جو اس طرح تھی: اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں، آج تمہاری شجاعت، تمہارا ایمان اور تمہارے اظہار کے امتحان کا دن ہے۔ دشمن کی تعداد سے نہ گھبرانا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کفر و اسلام کے تمام گزشتہ مارکوں میں باطل کے لمبردار حق پرستوں کے مقابلے میں زیادہ تھے، اور حق پرستوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ فوج کی طاقت کا راز افراد کی تعداد میں نہیں بلکہ ان کے ایمان کی پختگی اور ان کے مقاصد کی بلندی میں ہے۔ ہماری جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں، کسی ملک کے خلاف نہیں، بلکہ دنیا کے تمام ان سرکش انسانوں کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر فساد پھیلاتے ہیں۔ ہم روئے زمین پر اپنی حکومت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت چاہتے ہیں۔ ہم اپنی سلامتی اور اپنے ساتھ دنیا کے تمام انسانوں کی سلامتی چاہتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر سلامتی کا راستہ صرف اسلام ہے۔ یہ وہ دین ہے جو دنیا سے آقا اور غلام، گورے اور کالے، عربی اور اجمی کی تمیز مٹاتا ہے۔ ہمارا مقصد اس دین کی فتح ہے، اور اس مقصد کے لیے جینا مرنا دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد اس مقصد کے لیے لڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹھی بھر جماعت کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے جابر اور قاہر شہنشاہوں کی گردنیں جھکا دی۔ عرب کے شاہ سوار، تمہیں اپنے مقدر پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی اشاعت کے لیے تمہیں منتخب کیا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارض سما کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے 313 بے سر و سامان بندوں کو بہترین ہتھیاروں سے مسلح لشکر پر فتح دی تھی۔ قادسیہ، یرموک اور اجناد کے میدانوں میں حق کی ایک تلوار کے مقابلے میں باطل کے 10 اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ تلواریں بے نیام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق پرستوں کو فتح دی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی تمہاری مدد کرے گا، لیکن یاد رکھو قدرت کے فیصلے اٹل ہیں۔ قدرت صرف ان کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آپ اپنے فرائض سے عہدہ بر ہونے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ قدرت کا دستے شفقت صرف ان کی طرف دراز ہوتا ہے جو تیروں کی بارش میں سینہ سپر ہوتے ہیں، جو خندقوں کو اپنی لاشوں سے پاٹتے ہیں۔ قدرت کے انعامات صرف ان اقوام کے لیے جن کی تاریخ کا ہر صفحہ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے۔ یاد رکھو، بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت تھی، لیکن جب وہ راہ حق میں جہاد کی ذمہ داری خدا اور اس کے پیغمبر کو سونپ کر آرام سے بیٹھ گئی تو قدرت نے انہیں دھتکار دیا، اور انہیں آج اس زمین پر جائے پناہ نہیں ملتی جس پر کسی زمانے میں ان کے اقبال کے پرچم لہراتے تھے۔ خدا وہ دن نہ لائے کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرف اپنی کتاب زندگی سے جہاد کا باب خرچ کر دو۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج تمہارے لیے ایک سخت آزمائش کا دن ہے۔ تمہیں بدروہیں کہ مجاہدوں کی سنت ادا کرنی ہے۔ تمہیں قادسیہ، یرموک کے شہیدوں کے نقش قدم پر چل کر دکھانا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے دن فتح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کو منتخب کیا وہ تم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ حق کی تلواروں کے سامنے سندھ کا لوہا روم اور ایران کے لوہے کے مقابلے میں سخت ثابت نہ ہوگا۔ ظالم لوگ کبھی بہادر نہیں ہوتے، لیکن پھر ایک بار تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ حق کی راہ کو کفر کے کانٹوں سے پاک کرنے وقت یہ خیال ضرور رکھنا کہ تم کوئی مہکتا ہوا پھول بھی اپنے پاؤں سے نہ مسل ڈالو۔ گرے ہوئے دشمن پر وار نہ کرنا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر تمہارا ہاتھ نہ اٹھے۔ میں جانتا ہوں کہ سندھ کے راجا نے عرب عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ انتقام کا جذبہ تمہیں کہیں ظلم پر آمادہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں توبہ کرنے والوں کے لیے ہر وقت رحم کی گنجائش ہے۔ دشمن کو مغلوب کرو اور اس پر یہ ثابت کر دو کہ ہماری غیرت اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے اور ہماری تلوار اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے۔ لیکن جب وہ اپنی شکست کا اعتراف کرے اور تم سے پناہ مانگے تو اسے اٹھا کر گلے لگا لو اور کہو اسلام کی رحمت کا دروازہ کسی لیے بند نہیں۔ تم جانتے ہو کہ اس دنیا میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا جس قدر کفار مکہ نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ ظلم کی ترکش میں کوئی ایسا تیر نہ تھا جس نے ان کے مقدس جسم کو مجروح کرنے کی
कोशिश ना की गई थी। रहमतुल आलमीन की आंखों के सामने इनके जानसारों के सीनों पर तपते हुए पत्थर रखे गए, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो जालिमों ने आपका पीछा न छोड़ा। मदीने की जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई जानसार शहीद हुए, लेकिन फतह मक्का के बाद अपने दुश्मनों के साथ जो सलूक हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। और ये इसी नेक सलूक का नतीजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन आपके बेहतरीन जानसार बन गए। आज तुर्कस्तान और अफ्रीका में हर इस मुल्क के बशिंदे जो किसी जमाने में हमारे खिलाफ नंबरदार थे, आज इस्लाम के फतह के लिए हमारे दोष बदोश लड़ रहे हैं। ये कौन कह सकता है कि ये सिंध बल्कि ये सारा हिंदुस्तान किसी दिन ईरान, शाम और मिस्र की तरह दीन हक की फतह के लिए हमारे साथ नहीं देगा। मेरे दोस्तों, आज तुम्हारी मंजिल ब्राह्मणाबाद है, और हम फतह के लिए दुआ करें। मोहम्मद बिन कासिम ने यह कहकर हाथ उठाए और दुआ की, ऐ सजा और जजा के मालिक, हम तेरी दीन की फतह चाहते हैं। हमें अपने सलाफ का जज्बा अता कर। रब्बुल आलमीन हशर के दिन हमारी मौत को शर्मसार न करना, हमें गाजियों की जिंदगी और शहीदों की मौत अता करना। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।